القواعد غر المحجلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه ولأمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال به صدق، من عمل به أجر، من حكم به عدل، من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں بہنوں، یہ خوشی کی تقریب ہے اور یہ ساری خوشیوں میں بڑی خوشی ہے. ہمارے بزرگ گزرے مولانا محمد قاسم نانوتوی جب اپنے بیٹے کی شادی کی تو 5-6 آدمی بلائے، اور ان کے بیٹے نے جب قرآن ختم کیا تو ساری مستی کی دعوت کی. قرآن کریم یہ مالک کی نعمت کبریٰ ہے. ساری دنیا کے علوم قرآن کریم کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کی دولتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مقابلے میں ہیچ. مولوی شہزاد صاحب کی بیٹیوں نے، ہماری عزیزہ کی بیٹیوں نے، دونوں نے قرآن کریم ختم کیا. حسنہ نے بھی، فاطمہ نے. ان کے لیے بھی خوشی کی چیز ہے. ان کے دادا دادی، نانا نانی، رشتہ دار، قریبی دور کے ماموں، ان سب کے لیے بھی یہ خوشی کی تقریب ہے. اللہ تعالی رب العالمین ہمارے سب بچے اور بچیوں کو نیک بنائے. اولاد تو وہی ہے جو نیک ہو. ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ ایصال ثواب کریں گے، قرآن پڑھیں گے. قرآن کریم وہ عجیب و غریب کتاب ہے. اس کا اٹھانا بھی عبادت ہے، اس کو چومنا بھی عبادت ہے، اس کا دیدار کرنا عبادت ہے. جیسے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، ایسے قرآن کریم کا دیدار بھی ثواب ہے. اس سے بھی گناہ چڑھتے ہیں. جیسے بیت اللہ کو دیکھنے سے گناہ چڑھتے ہیں، زمزم کے پانی کو پینے اور دیکھنے سے بھی گناہ چڑھتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم کے اٹھانے میں، دیکھنے میں گناہ چڑھتے ہیں. یہ ایسی اللہ کی پیاری کتاب ہے. اللہ نے اس کے الفاظ میں بھی نور رکھا ہے. عام دنیا میں الفاظ سے کچھ نہیں بنتا. ایک آدمی کہتا رہے ڈسپرین ڈسپرین سارا دن، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ڈسپرین جب تک لے کر استعمال نہ کرے. یہ قرآن کریم واحد اللہ کی کتاب ہے کہ اس کے الفاظ سے بھی آدمی کو اجر ملتا ہے اور اندر روح اور لہو پاک ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جب نزول ہوا، ساری ہوائیں تھم گئی، سمندر کی لہریں ٹھہر گئی. شیطانوں پر چوٹیں بجیں کہ ایک کوئی عظیم چیز اتر رہی ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں اگر ہم پہاڑوں پر اتارتے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ قرآن کریم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمد شریف اتری تو 7 لاکھ فرشتے جبریل علیہ السلام کی معیت اور جلاؤ میں آئے. ساری فضا فرشتوں سے بھری ہوئی تھی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رو کے سجدے میں گر گئے کہ اللہ نے مجھے وہ نعمت دی۔ ساری کائنات کے علوم 4 کتابوں میں ہیں اور چاروں کتابوں کے علوم قرآن کریم میں ہیں، اور قرآن کے سارے علوم اللہ نے الحمد شریف کے اندر رکھے۔ جب سورۃ بقرہ اتری ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترے، ہزاروں کی تعداد میں آیت الکرسی کے تحت فرشتوں کا نزول ہوا۔ جتنے بت پڑے تھے اونھے ہو گئے آیت الکرسی کے اترنے پر۔ اللہ نے عظیم و شان اللہ نے یہ دی ہے نعمت، یہ آیت الکرسی، قل شریف، سورۃ ملک، بڑے اللہ نے ان کے فضائل رکھے۔ غالب قطان ایک تاجر تھا بصرہ میں، وہ آیا کوفہ کے اندر، امام اعمش تھے، ان سے ملنے کے لیے، کیونکہ تجارت بھی کرتا تھا حدیث بھی پڑھتا تھا۔ دیکھا تہجد کے ٹائم امام اعمش جو ہیں ایک آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں مزے لے کر، وہ آیت شہادت تھی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ انہوں نے کہا استاد جی بتائیں اس آیت کے کوئی خاص فضائل اللہ کے نبی نے بتائے؟ ان کے منہ سے نکل گیا کہ یہ اتنی سستی آیت نہیں ہے، 1 سال میرے پاس رہو پھر میں اس کے فضائل تمہیں بیان کروں گا۔ انہوں نے پلان پر وہ تاریخ لکھ لی، 1 سال وہاں تجارت کرتے رہے اور ان کی خدمت میں قرآن و حدیث حاصل کیا۔ سال گزر گیا تو پھر بتایا یہ وہ آیت ہے کہ جب اللہ نے یہ آیت اتاری رسول پاک علیہ السلام پر تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، اور یہ خوشخبری سنائی جو اسے پڑھے گا 70,000 فرشتے قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، ہر شریر کی شرارت اور ہر حاسد کے حسد سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ جب آیت الکرسی اتری تو دنیا کے بادشاہوں کے تاج گر گئے، بیت اللہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ اونھے گر گئے۔ فرمایا جس گھر میں شیطان ہے وہاں سورۃ بقرہ 3 دن پڑھو، شیطان کی جڑیں نکل جائیں گی۔ آمن الرسول سے آخر تک پڑھ لو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی فرماتے احمق ہے وہ آدمی جو ان آیات کو پڑھے بغیر سو جائے، تہجد کے برابر اللہ اجر دیتے ہیں۔ یہ ایسی عظیم چیز ہے، اللہ نے معراج میں اپنے حبیب کو بغیر جبریل کے واسطے کے یہ آیات اللہ نے عطا کی۔ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، یہ آدمی صبح و شام 7 دفعہ پڑھ لے اللہ ہر غم کا ازالہ کر دیں گے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ فرمایا جانتے ہو یہ سورۃ کہف کیا ہے؟ آدمی صبح اور شام جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھے، پاؤں سے لے کر آسمان تک جتنا فاصلہ اتنا نور قیامت کے دن آئے گا، آگے آگے ہوگا۔ جتنے دنیا میں فتنے آئے سارے فتنوں سے بڑا فتنہ دجال کا ہے، لیکن فرمایا یہ سورج جو اہتمام سے پڑھے گا اللہ دجالی فتنوں سے بچائیں گے، اور ہر جمعے کو جو پڑھے گا اگلے جمعے تک ہر شر سے بچے گا۔ جمعے کی نماز کے بعد 7 دفعہ قل شریف، 7 دفعہ سورۃ فلق اور الناس پڑھو، آئندہ آنے والے جمعے تک اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ جس نے وما قدر اللہ حق قدری آیت پڑھی، رو پڑا یا رونے کی شکل بنائی، فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کو اس کے لیے واجب کر دیتے ہیں۔ سورۃ یاسین صبح پڑھو شام تک، اور شام کو پڑھو صبح تک، اللہ مسرتیں اللہ عطا کرتے ہیں۔ ناصر الدین بستی
ایک بزرگ گزرے ہیں، انہیں سکتے کی بیماری ہو جاتی تھی، اس کے اندر نبض بند ہو گئی، دل کی دھڑکن بند ہو گئی، 5 منٹ کبھی سکتے کی بیماری ہوتی، کبھی 10 منٹ۔ ایک دفعہ سکتے کی بیماری لمبی ہو گئی، سب نے کہا فوت ہو گئی، اعلان کر دیا گیا جنازے کا، اسے غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھا، قبر کے اندر دفن کر دیا، قبر میں اینٹیں لگا دی، مٹی ڈال دی۔ اللہ کی شان، وہ سکتے کی بیماری لمبی تھی، وہ قبر میں ٹوٹی۔ ہم جیسا ہوتا تو اٹیک ہو جاتا، وہ سمجھ گئے، دیواروں کو ہاتھ لگایا کہ میں تو قبر میں آ گیا، سکتہ آج لمبا ہو گیا، اس لیے سورۃ یاسین قبر کے اندر پڑھنے لگا، 40 دفعہ پڑھی۔ کفن چور آیا، اس نے آ کر قبر جو ہے وہ کھودنی شروع کی، سوراخ ہوا، وہ اندر اترا، یہ اٹھے، کفن چور جو ہے اس پر اٹیک ہوا، وہی مر گیا، اور یہ واپس اپنی بستی میں آ گئے اور کہنے لگے ناصر الدین قبر سے واپس آیا۔ اللہ نے سورۃ بقرہ کی برکت سے رب العالمین نے قبر سے نکالا۔ فرمایا فقر و فاقہ ہے، سورۃ واقعہ کثرت سے پڑھو، عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورۃ ملک پڑھو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ساری کائنات سے زیادہ پیاری ہے سورۃ حشر کی آخری آیات، یہ پڑھی جائیں 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اگر موت آ جائے گی شہادت کی موت ہوگی۔ فرمایا سفر میں لإلاف قریش پڑھ لیا کرو، گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ صحابہ آپس میں ملتے ایمان تازہ کرنے کے لیے سورۃ عصر پڑھتے، جو سورۃ اذا زلزلہ پڑھ لے آدھے قرآن کریم کے برابر اللہ اجر عطا کرتے ہیں۔ 1000 آیتیں روز پڑھو۔ کہ یا رسول اللہ کیسے کرے؟ فرمایا سورۃ تکاثر پڑھ لو، 1000 آیت کے برابر اجر ملے گا۔ ایک صحابی تھے معاویہ بن معاویہ مزنی لیسی، وہ فوت ہو گئے، اس کے جنازے میں 1,40,000 فرشتہ آیا۔ کہا اتنا بڑا انعام کیوں ہے؟ فرمایا یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سورۃ اخلاص پڑھتا تھا، کوئی ذکر بھی نہیں آتا۔ کل شریف پڑھ لیں، ترمذی شریف کے اندر ہے 2 تسبیحاں پڑھ لیں یعنی 200، اللہ 50 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سید الکونین آقا نامدار علیہ السلام پر جادو ہو گیا، 6 مہینے اس کے اثرات رہے۔ لبید ابن عاصم نے اپنی بیٹیوں کی مدد سے، وہ جادوگرانیاں تھیں، جادو کیا۔ آپ پریشان تھے، آپ سوئے، جبریل اور میکائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا مطبوب، ان پر سحر ہو گیا ہے۔ کہ کس نے کیا؟ کہ لبید بن عاصم منافق یہودی نے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ کہ وہ جادو کہاں ڈالا؟ کہ جادو بیر زروان میں ہے، مدینہ منورہ میں جائیں آگے تو جنوبی جانب میں کنواں آتا ہے، اس کا نام ہے بیر زروان۔ کھجور کا گاھا تھا، اس کھجور کے گاھے میں سوئیاں تھیں، دھاگے تھے، اس کے اندر 11 گانٹھیں تھیں، الا بلا پڑھ کر وہاں ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کے اندر اتارا، اس کا پانی مہندی کی طرح ہو چکا تھا، وہ سارا باہر لائے، انہیں جلایا، دھاگے جو تھے اس پر اتنے میں بیٹھے تھے، یہ دونوں صورتیں آخری فلق اور الناس اتری۔ اللہ کے نبی ہر آیت پڑھتے گئے، گانٹ کھلتی گئی، کانما نشط من اقبال، ایسے جیسے بندھے ہوئے تھے اللہ نے کھول دیا۔ اس لیے میں ساری خواتین سے درخواست کرتا ہوں اپنے بچوں پر دم کیا کریں، فتنے کا زمانہ ہے، چھوٹا بچہ یا بچی ہے، صبح بھی 3 دفعہ آخری کل اور آیت الکرسی دم کر، شام کو بھی 3 دفعہ
تینوں کل پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کر بچے اور بچیوں پر دم کر دیں۔ فرمایا نظر بد تو جادو سے بھی بری چیز ہے۔ سہل ابن حنیف پر نظر بد لگی، بے ہوش ہو گئے، منہ سے جھا گئی، اور فرمایا کوئی چیز اچھی لگے نظر بد سے بچنے کے لیے کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ آیات پڑھ لیں، اللہ نظر بد سے بچائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم گھر میں پابندی کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، اور پھر اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ خواتین کا سب سے قیمتی زیور حیا ہے۔ جس کی بیٹی، جس کی بیوی، جس کی بچیاں حیا والی ہیں، مالک کا انعام عظیم ہے۔ کوئی دولت حیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کنواری لڑکی کو اتنا حیا نہیں تھا جتنا نبی پاک علیہ السلام کے اندر حیا تھا۔ فرمایا اللہ کا انعام عظیم ہے حیا، اس لیے خاتون کو حکم ہے کنگھی کرے تو ان بالوں کو جلا ڈالے یا دفن کر دے، تاکہ پرائے مرد کی نگاہ ان بالوں پر نہ پڑے۔ اسلام کی نزاکت، باہر بھی جائے حجاب کے ساتھ جائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے گوشت لے کر شاپر میں لے کر چلے، آگے کتوں کی جگہ سے گزرے، کتوں نے جھپٹ ماری، سارا گوشت لے گئے۔ آدمی ایسی جگہ سے گزرا، وہاں کمینے تھے، عزت کے لٹیرے ہیں، اس لیے جب بچی سیانی ہو جائے حجاب کے ساتھ جائے۔ 9 سال 10 سال کی بچی ہو باہر حجاب کے ساتھ، 13 14 سال کے حجاب کے ساتھ جائے۔ 18 سالہ بچی بھی حجابہ جا رہی ہے، اور ماں نے برقع پہنا ہوا ہے، 50 سالہ ماں نے۔ اس لیے بچیوں میں عفت ہے۔ خدا کی قسم جب بچیوں کا امتحان آتا ہے بچوں کا، پھر ماں باپ خودکشیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں تباہ ہو جائے ہماری اولاد، ہمیں داغ مفارقت دے گئی اور ہماری اولاد یہ کر گئی۔ اس لیے شروع ہی سے آدمی اپنی اولاد پر نگاہ رکھے، اللہ حیا والی بچیاں اللہ عطا کرے۔ زبیدہ خاتون تھی، ہارون رشید کی بیوی، 2.5 براعظموں کا حاکم تھا، قرآن کریم سے والہانہ شغف تھا۔ 300 بادیاں صبح و شام قرآن پڑھتی، کہتی تھی کوئی کپڑا کوئی کھانا مجھے قرآن سے پیارا نہیں ہے، مجھے سب سے زیادہ محبت قرآن سے ہے۔ یہ جب فوت ہوئی تو خواب میں کسی نے دیکھا زبیدہ کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے پوچھا کیا لائی ہو؟ میں نے کہا نہر زبیدہ، یہ طائف سے نکالی تھی حاجیوں کے لیے، مینا میں مکہ میں حاجی 1200-1300 سال پانی پیتے رہے۔ تو پھر جب خواب میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آذان ہو رہی تھی اور تیرا دوپٹہ سر سے اترا ہوا تھا، تو نے میرے نام کی عظمت کی خاطر سر پر دوپٹہ رکھا، میں نے تیرے اس احترام پر تیری بخشش کر دی۔ اللہ تعالی ہماری بچیوں کو، گھر والوں کو، مستورات کو رب العالمین دجالی فتنوں سے بچائے۔ موبائل ہے، ضرورت کی چیز ہے، ضرورت میں استعمال کرے۔ اس کے اندر الا بلا گند کی چیزیں دیکھنا یہ زہر قاتل ہے۔ گناہ کی ننگی تصویریں، حوا اور عائشہ کی بیٹیوں کی تصویریں دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ اپنی نمازیں ہیں وقت پر، میری بہنوں بیٹیوں پڑھو، نماز وقت پر آئے۔ کوئی دکھ ہے مالک کے سامنے گڑ گڑاؤ، سارے مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ساری گانٹھوں کو کھولنے والے ہیں، سارے راستوں کی سوئیاں نکالنے والے اللہ ہیں، سارے اندھیرے ہٹانے والے اللہ ہیں۔ اس لیے مشکلات میں اللہ کی طرف پورا رجوع کیا جائے۔ تو گھروں میں اس کے لیے احتیاط ہو، کوشش کی جائے گھر میں اللہ تعالیٰ رب العالمین لڑائی جھگڑے سے بچائے،
بدگمانیوں سے بچائے۔ تھوڑی تھوڑی بدگمانیاں غلط باتیں جنم دیتی ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ انسان ہے، ساس بھی انسان ہے، بہو بھی انسان ہے، غلطیاں کوتاہیاں آ جائیں چشم پوشی کرے۔ بہترین ساس وہ ہے جو اپنی بہو کو بیٹیوں کی طرح رکھے، اور بہترین بہو وہ ہے جو اپنی ساس کو اپنی اماں بنائے۔ گھر کے اندر خوشگواری آئے گی۔ میاں بیوی کی بنی ہوئی ہے نیک زندگی تو جھوپڑی بھی جنت ہے، اور بنی ہوئی نہ ہے تو کوٹھیاں بھی عذاب ہیں۔ ہمارے شاہ رکن عالم میں آج سے 25 سال پہلے میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، کمرے ابھی کوٹھیاں تھوڑی بنی تھی، چوک میں پتھرا ہوا، اس نے ان کی گاڑی توڑ دی، ان نے ان کی گاڑی توڑ دی۔ بیٹے باپ کے ساتھ ہو گئے، بیٹیاں ماں کے ساتھ ہو گئی، سارے تماشا دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے جب خوشگوار زندگی نہیں ہوگی، مالیات میں پاکی نہیں ہوگی، پھر چین سکون اٹھ جائے گا۔ حلال کا لقمہ ہے چاہے پیار سے کھا لو، اللہ برف سے زیادہ دل کو ٹھنڈا کرے گا۔ اس لیے تمام خواتین سے درخواست ہے، بچیوں کو نیکی میں لگائیں، حیا سکھائیں، حیا بڑی چیز ہے، پردے کا بڑا اہتمام کریں، غیر محرم کے سامنے پیش ہونا، سامنے اس سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے بڑوں کے لیے روزانہ ایصال ثواب کریں۔ ایک سپارہ پڑھا کہ جتنے ہمارے فوت ہو گیا ان کو ثواب اللہ پہنچا دے۔ مثلا رسول پاک سے لے کر اب تک 50 ارب مسلمان فوت ہوئے ہیں، ہر ایک کو اللہ پاک کامل سپارے کا ثواب پہنچائے گا، پڑھنے والے کو بھی ویسے اجر ملے گا۔ اللہ کی کریم ذات سے امید ہے ثواب تقسیم نہیں ہوگا، اللہ ہر ایک کو کامل ثواب دیں گے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام 2 قربانیاں ہر سال کرتے، ایک اپنے لیے، ایک کا ثواب امت کو دیتے، فرمایا قیامت تک جو میری امت آئے گی اسے ثواب ملے گا، اس مینڈے کا، اس دمبے کا ثواب ملے گا، ہر امتی کو پورا اللہ اجر عطا کریں گے۔ اللہ تعالی رب العالمین اپنی ذات سے چمٹنے والا بنائے، محمد عربی کی زندگی کا اللہ عاشق بنائے، صحابہ اور اہل بیت کا اللہ خادم بنائے، رب العالمین جھگڑوں سے، فسادات سے اللہ بچائے، رات کے ٹائم رونے والا بنائے، اللہ کے سامنے بہنے والی آنکھیں نصیب ہوں، اللہ فکر آخرت عطا کرے، جنت کی نعمتیں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی، صدا کی۔ اللہ کے قرآن نے جو کہا ہے سچ اور حقائق سے بھرا ہوا ہے، 2 اور 2 4 اور اب رات ہو گئی، اس سے بھی اٹل باتیں قرآن نے بیان کی ہیں، اس سے زیادہ سچائی کی کوئی باتیں نہیں۔ سارا قرآن جنت کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، ہماری خوشیوں کی صدا کی جگہ وہی ہے۔ ہمارے بڑے آئے چلے گئے، چند دنوں کے بعد ہم بھی چلے جائیں گے اور دوبارہ زندگی آئے گی، اللہ پاک وہاں اپنا دیدار کرائیں گے، انبیاء کی صحبت ملے گی، آپ کو ازواج مطہرات کی صحبت ملے گی۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں یہی تذکرے رکھے۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں مدینہ کی بازاروں میں گزرا، تابعین کے زمانے میں سحری کے ٹائم یا رونے کی آواز تھی یا جو ہے قرآن کی آواز تھی۔ ہماری مائیں بہنیں پہلے اٹھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، صبح کی نماز پڑھتی، پھر ناشتہ تیار کرتی، اب رات کو الا بلا دیکھتی ہیں، صبح کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ فرمایا نماز نہ پڑھے آدمی شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، سارا دن کسلان اور سست رہتا ہے دینی کاموں میں۔ جب اللہ ناراض ہے کس کھاتے کی زندگی ہے؟ سب نے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، موقع بعد میں نہیں ملے گا، یہی موقع ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر میں تعلیم کی پابندی ہو، قرآن کریم کی تجوید ہو، بچی اور بچیوں کے لیے آہیں بھر بھر کے دعائیں مانگو، بچے بچیاں نیک ہیں، یہی جنت بنیں گے۔ خدا نہ خواستہ
غلط ہو گئے ماں باپ کے سامنے ہو جائیں گے. ایسے حالات بھی آئے کہ ماں کے سامنے ہو گیا بیٹا، باپ کے سامنے ہو گیا بیٹا، پھر کہتا ہے اس سے تو بہتر تھا سانپ جنتے. اللہ تعالیٰ اس تقریر کو قبول کریں. مولوی شہزاد صاحب اور ہماری عزیزہ، ان کی ان بیٹیوں کا قرآن کریم ماشاءاللہ حفظ کرنا بہت بڑی خوشی کی بات ہے. ان کے قریب کے دور کے سارے رشتے کو مبارکباد ہو. اللہ ان بچیوں کا مستقبل بہترین کرے اور رب العالمین ہمارے گھروں کو بھی نیکی کا گہوارہ بنائے. آپ سب کا آنا اللہ قبول فرمائے. اور جو انہوں نے تھوڑی بہت ضیافت کی ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اس خوشی میں کی ہے. اور یہ بڑی خوشی ہے. دنیا کے تاج اور ٹھیکیاں ختم ہو جائیں گے اور یہ خوشی سدا کے لیے. دعا مانگ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إن تقلنا إلى أنفسنا تقلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطية. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة وأعوذ بك من الكفر والفقر والشقاق والسمة والرياء ونعوذ بك من السمم والبقم والجنون والجزام وسيء الاسقام. اے اللہ ہماری غلطیاں معاف کر، کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر. آج تک منہ سے اور یا عمل سے جو غلطیاں کی ہیں اعضاء سے اپنے کرم کے ساتھ معاف کر دے. اے اللہ اپنے گندے بندوں کی فہرست ہمارا نام کاٹ دے. اپنے بھلے مانس بندوں کی فہرست میں نام شامل کر. ہماری ان دونوں عزیزات کا قرآن کریم ختم کرنا اپنی بارگاہ میں قبول کر. ماں باپ کے لیے مبارک بنا، دادا کے اور نان کے خاندان کی بخشش کا ذریعہ بنا. آخرت میں اے اللہ سنہری تاج کا ذریعہ بنا. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا کر، اور جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک بنا. اے اللہ اولاد کو نیک بنا. جن کے بچے بچیاں جوان ہیں انہیں نیک رشتے عطا کر. جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اے اللہ اس کی جڑیں اکھاڑ دے. اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ کر. اے اللہ چھوٹے بڑے فتنوں سے بچا. اے اللہ بیمار جو ہے انہیں شفا عطا کر. اے اللہ اچانک کی موت سے بچا. اے اللہ توبہ والی موت عطا کرنا. اے اللہ قرآن کے برکوں پر موت دینا. اے اللہ سجدے کی حالت میں موت دینا. اے اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے مرنے کے بعد مشعل محمدی جلتی رہے. اے اللہ شاندار نماز پڑھنے والا بنا. اے اللہ رات کے ٹائم اپنے سامنے رونے والا بنا. اے اللہ حلال کی روزی دے. اے اللہ حلال کی روزی دے. اے اللہ حلال کی روزی دے. اے اللہ قرضے اچھے کر دے، اتروا دے. اے اللہ قرضے اتروا دے. اے اللہ قرضے اتروا دے. اے اللہ معیشت کو اچھا کر.
اے اللہ حاکم محکوم کو ہدایت عطا کر، سارے شعبوں میں ایمانی فضائیں قائم کر۔ اے اللہ ہمارے تاجروں کو یا اللہ صحیح تجارت کرنے والا بنا، ہمارے ملازمین کے دلوں میں رشوت کی نفرت پیدا کر، ہمارے مل آنر اور فیکٹریوں میں سود کی جڑیں اکھاڑ دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش کر، اے اللہ ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، خیش و اقارب، ہمارے چچے ماموں خالائے پھوپھیاں، ساس سسر، سالے سالیاں جو فوت ہو گئے، اے اللہ یا اللہ ان کی بخشش کر۔ اے ارحم الراحمین پیاری موت دینا۔ اے اللہ چہرہ دیکھ کر لوگ اشش کر اٹھے، اے اللہ چہرے کو نورانی بنا دینا۔ اے مولا کریم ساری پریشانیاں دور کر، ساری کانٹے کھول دے، سارے تاریکیاں دور کر، سارے راستے کے کانٹے صاف کر دے۔ اے اللہ ساری گندگی ختم کر۔ اے اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے۔ اے اللہ تیرے حالات اچھے بنانے سے حالات بنیں گے۔ اے اللہ اس ضیافت کو قبول کر، اے اللہ اس ضیافت کو قبول کر، ہماری ان بچیوں کو نیک بنا، سب کی اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ بچیوں کو فرشتہ صفت بنا۔ اے اللہ ہر پریشانی سے بچا، اپنے فضل سے ہماری دعائیں قبول کر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ